من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قرأ سورة ياسين وطه قبل أن يخلق السماوات والأرض ب1000 عام، فلما سمعتها الملائكة قالوا: طوبى لأمة ينزل هذا عليها، طوبى لألسنة تتكلم بها، طوبى لأجواف تحمل هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أكرموا حملة القرآن فمن أكرمهم فقد أكرم الله. یہاں پہ تشریف فرما نہایت ہی قابل احترام علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز طلباء اور ان طلباء کے والدین اور اس مدرسے کے معلمین، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن مجید کی نسبت پہ جمع ہونے کی توفیق میسر فرمائے۔ اس اجتماع میں شرکت پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی اس نسبت پہ جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور زندگی کے آخری لمحات تک قرآنی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر ہم تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں ان طلباء کو اور ان کے والدین کو۔ اللہ تعالی ان طلباء کو حافظ قاری، عالم باعمل، دین کا داعی اور مبلغ بنائے۔ ابھی وقت کم ہے، اس لیے مختصر میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی اور 2 حدیث کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان حفاظ کرام جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے ذریعے اس قرآن مجید کی حفاظت فرماتے ہیں۔ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں اتری، تورات، انجیل، زبور، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا، اسی لیے وہ محفوظ نہیں رہی۔ لیکن اس قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا عَلَىٰ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اپنے بندوں کو اختیار کرتے ہیں، ان سینوں کو اختیار کرتے ہیں جس میں قرآن مجید کو محفوظ ہونا ہے، اور 1400 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ آج یہ بچے ہیں، انہوں نے حفظ کیا، کل یہ اپنے بچوں کو حفظ کرائیں گے، کل یہ اپنے طلباء کو حفظ کرائیں گے، اسی طرح رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے محفوظ رکھیں گے اس قرآن مجید کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے بچے کو اس کے لیے چن لیا،
یا جس کے بھائی کو چن لیا، حقیقت میں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی ڈگری ہے۔ اس دنیا میں تو اس ڈگری کو لوگ اتنی قیمت نہیں دیتے ہیں، لیکن انسان جب اس دنیا سے چلا جائے گا تب اس کی قیمت، قیامت میں ان کا جو مرتبہ ہے۔ لیکن انسان اس غفلت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، تو اس کو دنیا کی ڈگری بہت بڑی بڑی ڈگری لگتی ہے، لیکن ان کی قیامت میں جس وقت یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، سب بھاگ رہے ہوں گے، افراتفری کا عالم ہوگا، اس وقت ان کے پاس اتنا پاور ہوگا کہ یہ اپنے 10 رشتہ داروں کو، اپنے 10 عزیزوں کو جن پہ جہنم واجب ہو گئی ہے، ان کو ڈھونڈ کے ان کے لیے شفاعت کریں گے۔ ان کو کہا جائے گا اقرأ ورقہ ورتل، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها، ان کی منزل وہاں ہوگی جہاں پہ یہ اپنی آخری آیت کی تلاوت کریں گے۔ قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں۔ اب بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں کتنی اونچی منزل دی۔ ان کے بارے میں آتا ہے ہم اہل اللہ و خاصتہ، یہ اللہ کے گھر والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اس دنیا آسمان و زمین کے تخلیق کے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، فرشتوں کے سامنے تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو مچل گئے اور ان کی زبان سے دعائیہ کلمات ادا ہونے لگے، اور فرشتوں نے کہا طوبى لأمة ينزل هذا عليها، کہ خوشخبری ہو، بشارت ہو، کامیابی ہو، کامرانی ہو اس امت کے لیے جس پہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو نازل فرمائے۔ طوبى لأجواف تحمل هذا، کہ خوشخبری ہو اور بشارت ہو ان سینوں کے لیے جو اپنے اندر اس کو محفوظ کریں گے۔ طوبى لألسنة تتكلم بها، کہ خوشخبری ہو، بشارت ہو ان زبانوں کے لیے جو اپنی زبان سے اس کو تلاوت کریں گے۔ حقیقت میں جو زبان کلام اللہ کی تلاوت کرتی ہے اور اس کی زبان پہ کلام اللہ جاری رہتا ہے، وہ زبان بوسہ دینے کے لائق۔ خوشخبری ہے ان کے لیے، اس زمان کے لیے جو اللہ کی اس کلام کو تلاوت کرتے ہیں۔ ہماری گناہگار زبان، سچائی تو یہ ہے کہ یہ اس کی تلاوت کے لائق نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ یہ قرآن مجید کی عظمت اور اس کا وزن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ پہاڑ جیسی مخلوق اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اللہ تعالیٰ اگر پہاڑ جیسی عظیم مخلوق پر بھی اس قرآن مجید کو نازل فرما دیتے تو خشیت الہی سے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے
اللہ تعالیٰ کا اس پہ کتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھی ہوئی ہیں، اس بارے میں بھری پڑھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا جامع تعارف کراتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، وہ حبل اللہ المتین، وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، جس کو پکڑ لیا، جس نے اس رسی کو، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور وہ سیدھا راستہ سکھاتی ہے۔ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ، کہ اس میں تم سے پہلی امتوں کی بھی خبر ہے۔ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور تمہارے بعد والوں کی بھی خبر ہے۔ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جلال میں آ کے فرمایا، مَن تَرَكَهُ مِن جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، کہ جو سرکش اس کو چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو باش باش کرے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج کل ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا ہے۔ اگر قرآن مجید کو ہم عمل کرتے تو ہمارے اخلاق میں نظر آتا، ہمارے عادات میں نظر آتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان سے جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کرتا تھا تو وہ فرماتی تھی کان خلقہ القرآن، کہ ان کا اخلاق قرآن تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن مجید کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، دن رات اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔